کے علماء کی تعداد نہ کے برابر ہے۔ یورپ اور امریکہ کے ممالک میں اس دور میں حضرت کم و بیش 27 ممالک کا دورہ کر کے آئے تھے، اور اس دورے کے بعد یہ گھومنے والا دورہ نہیں تھا کہ ہم جائیں اور گھوم کر کے سیر و تفریح کر کے خاندان کے لیے سامان اور تحفے جو ہے وہ بٹور کر لے آئیں۔ نہیں، یہ دورہ تھا اس طور پر کہ مسلمانوں کی حالت اور دین اسلام کی حیثیت سنیت وہاں پر کیسی ہے، کیا کام ہو رہا ہے سنت والجماعت کا، اسے اس کا ذرا جائزہ لیا جائے۔ جب آپ لوٹ کر آئے تو اس وقت سے ایک بے چینی رہی آپ کے، اور ہمیشہ آپ نے یہ کوشش کیا کہ ایک ایسے ادارے کی بنیاد ڈالی جائے جس ادارے میں علماء کرام کو ہم وہ درس سکھا پائیں، وہ طریقہ سکھا پائیں، وہ زبان دے پائیں جس زبان کے ذریعہ وہ ان کی تہذیب، ان کی زبان میں دین اسلام کو ان تک پہنچا، یا جو دین کی شبیہ، دین کی شکل کو غلط طریقے سے ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے اسے ہم صاف کر سکے، سدھار سکے۔ اس دور میں آپ نے 1982 میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے، جس وقت آپ بستی نظام الدین میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے اور ایک چٹائی میں سویا کرتے تھے، اس وقت بھی علامہ ارشد القادری کی پہنچ اس وقت کی پردھان منتری اندرا گاندھی تک تھی، جو بنا کسی روابط کے جمشید پور جھارکھنڈ مدرسہ فیض العلوم آپ سے ملاقات کے لیے پہنچتی ہیں اور آپ کے سامنے یہ گزارش کرتی ہے کہ اس وقت کے بہار کے آپ چیف منسٹر بن جائیں۔ لیکن آپ نے برجستہ اندرا گاندھی کو کہا تھا کہ کیا چیف منسٹر بننے کے بعد میری دین اور دنیا دونوں سمجھ سکتی ہیں؟ تو وہ کیا جواب دیں؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ لاجواب ہوگی۔ تو آپ نے کہا جس چیز سے میرا آخرت نہیں سمجھ سکتا، میری آخرت نہیں سمجھ سکتی، اس چیز سے میری دنیا سنوری نہیں سکتی۔ آپ نے اس چیز کو ترک کر دیا۔ جس شخص کی، جس عالم دین کی پہنچ وہاں تک ہو کہ ڈائریکٹلی راجیو گاندھی، اندرا گاندھی تک اس کے لیٹر جاتے ہوں، وہ شخص صرف اور صرف قوم ملت کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کرتے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں۔ آج ہماری پہنچ علاقے کے بڑے لیڈر تک ہو جائے یا شہر کے بڑے لیڈر تک ہو جائے تو ہمارے کپڑے کا کریز خراب نہیں ہوتا۔ اس وقت مجھے یاد ہے علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب علامہ ارشد القادری انگلینڈ جانے لگے تو اس وقت کسی سیٹ کے ہاں ان کا قیام تھا ممبئی میں، اور رات کی فلائٹ تھی اور دوپہر میں اپنے جبے کو نکال کر کے وہ اسے سی رہے ہیں۔ وہ جو جبہ پہننا تھا وہ جبہ پھٹا تھا، اس جبے کو خود بیٹھ کر کے وہ سی رہے ہیں دوپہر کے وقت، اور رات کی فلائٹ تھی۔ جب اس سیٹ نے یہ چیز دیکھا، کہا حضرت آپ کے پاس کوئی اور جبہ نہیں؟ کہا یہی ایک ہے، اسے سی کر کے پہنوں گا پھر وہاں پر۔ تو اس نے فوراً درزی بلایا، کپڑا منگوایا، فلائٹ کی تاریخ تبدیل کرائی اور جبہ نیا بنا کے حضرت کو دیا۔ جب قوم کے رہبر رہنما اس طرح کی زندگی بتاتے ہیں تب یہ ادارے بن کے تیار ہوتے ہیں۔ جب اپنی خواہشات کو اپنے قوم ملت کے لیے جب آپ نچھاور کرتے ہیں، یقین مانے ہم نے زندگی دیکھی ہے، جتنا درد ان کے اندر تھا قوم کے لیے، اگر آج ہمارے کسی ایک رہنما کے اندر پیدا ہو جائے تو قوم دوبارہ بیدار ہو جائے گی۔ اگر 4 آدمی میرا ہاتھ چوم لے تو اس وقت میں سب سے بڑا سمجھتا ہوں اپنے آپ کو۔ اگر 10 لوگ مجھے سلام کر لے تو میں درمیان میں بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں۔ دین کا کام اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ دین کا کام تب ہوتا ہے جب آپ خود کو بھولتے ہیں اور دوسروں کے لیے جینا سیکھتے ہیں، تب دین کا کام ہو پاتا ہے۔ یہ مشن، یہ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی عمارت صرف عمارت نہیں ہے، یہ صرف